ناظرین نے دیکھا کہ مولوی ابتسام صاحب کس دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں۔ مولوی موصوف مزید فرماتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف یہ کہ ان کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا بلکہ سب جانتے ہیں کہ ڈاکہ تو محض مادی اشیاء پر ڈالا جا سکتا ہے، نہ کہ غیر مادی اشیاء پر۔ مثلا اگر یہ مولوی موصوف چاہیں تو دھونس دھمکی اور ڈاکے کے ذریعے کسی بیچارے کا مادی مال و متاع تو غصب کر سکتے ہیں، مگر اس کی عقل و فہم اور شرافت و نجابت تو کبھی نہیں چھین سکتے، باوجود اس کے کہ ان مولوی صاحب کو ان چیزوں کی اشد ضرورت بھی ہے۔ پھر ایک اور دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے مولوی ابتسام صاحب فرماتے ہیں۔ بات کہی ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کے بیٹے نے بھی حال کیا، کوئی بھی شخص ہر مقام کے اوپر پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ سے اوپر والے مقام کے اوپر بھی جانا چاہے تو اس مقام کے اوپر بھی پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین اس پوری عبارت کو سن کر حیران ہوں گے کہ جس کی طرف یہ مولوی موصوف اشارہ کر رہے ہیں، یہ ملا کس قدر فریبی اور جھوٹے ہیں کہ جو آدھی ادھوری عبارت کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے کس طرح لکھنے والے کے مفہوم کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ آئیے اس مکمل عبارت کو اس کے اصل سیاق و سباق میں ملاحظہ فرمائیں اور ان جھوٹے ملاؤں کی دیانت کا ماتم کریں۔ اب یہ جو عبارت ہے الفجر 17 جولائی 1922 سے لی گئی ہے، اور الفجر 17 جولائی 1922 میں جو عبارت شائع ہوئی ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا فقرہ بالکل اسی طرح ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آن حضرت اس میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے، اور خدا نے آئندہ کے متعلق بھی گواہی دے دی کہ آپ آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی ماضی سے صرف نہیں آگے بڑھے، آئندہ قیامت تک جو پیدا ہو گیا ہے اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر اس پہلی تحریر اور اس میں جو تضاد ہے اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر روحانی ترقی کی تمام راہیں بند ہیں تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اور پھر اس میں کوئی خوبی بھی نہیں کہ ایک کو بڑھا دیا جائے اور دوسروں کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ ہاں خوبی یہ ہے کہ موقع سب کو دیا جائے، پھر آگے جو بڑھ جائے بڑھ جائے۔ یہ ہے مضمون جس کو آگے جا کر پھر حضرت مسلم موعود مزید کھولتے ہیں۔ اس کو غور سے پہلے سمجھ لیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے آگے کیا، تو یہ رعایت کر کے گویا پکڑ کے آگے نہیں کر دیا، یا اس طرح رعایت نہیں کی کہ دوسرے آگے بڑھ سکتے تھے، استعداد کے لحاظ سے بڑھنا چاہتے تھے، بڑھ رہے تھے، اللہ نے رستے میں روک ڈال دی کہ نہیں بڑھنا۔ یہ جو تصور ہے اس کو جماعت احمدیہ رد کرتی ہے۔ تو ایسی بات ہے کہ دوڑ کا مقابلہ کروایا جائے اور کہا جائے کہ آپ شامل ہو، جو آگے 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 جو آگے بڑھ گیا بڑھ گیا، اور کچھ کے رستے میں روک ڈال دی جائے کہ یہ جو اول آ رہا ہے اس وقت، یہ جتنا آگے نکل چکا ہے، اب آگے قدغن ہے، تم اس لکیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ وہی بڑھے گا۔ اگر آج کسی اولمپک کے مقابلے میں یا کسی ملک کے مقابلے میں یہ طریق اختیار کیا جائے تو جو اول آ رہا ہے اس کی عزت افزائی ہے یا اس کی نعوذ باللہ من ذالک تذلیل ہوگی؟ یہ بحث ہے۔ یہ کم فہم علماء ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی فضیلت اس بات میں نہیں ہے کہ جب آپ ایک مقام سے آگے بڑھے تو خدا نے دوسروں کے لیے آگے گیٹ لگا دیے، رستے روک دیے کہ جس کا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آگے بڑھے گا، بڑھ چکا ہے، اب تمہیں طاقت نہیں دوں گا، تمہاری طاقتیں چھین لوں گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو میں آگے سے رستے بند کر دوں گا۔ یہ اگر سلوک اختیار کیا جائے تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذاتی طور پر تمام بنی نوع انسان سے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی ٹانگیں کھینچ دیں، ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اس لیے محمد رسول اللہ آگے بڑھے۔ یہ کلمہ عزت کا نہیں، شدید گستاخی کا ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ بیان کیا، پھر سمجھا کہ شاید میں پوری طرح بیان نہیں کر سکا، پھر دوسری جگہ بیان کیا۔ لیکن اس تحریر سے پہلے بھی
اس مضمون پر روشنی ڈال چکے ہیں اسی سال، اس میں نسبتاً زیادہ وضاحت موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ بابا صاحب نے جہاں اتنی الفضل کی تلاشی لی ہے وہاں یہ بھی تو نظر سے گزرا ہوگا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا بچہ جن سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ سکے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ چونکہ بڑھ سکتا ہے اس لیے بڑھ جائے گا، بڑھ سکنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر قید کوئی نہیں، کھلی ریس، کھلی دوڑ ہو رہی ہے، جو چاہے لگائے زور، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہ خیال نہ کرے کہ رستے بند ہیں میں حصہ ہی نہیں لے سکتا۔ صلاح عام ہے، آؤ اور دوڑو اور محمد رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن فرماتے ہیں کوئی ماں ایسی نہیں جس نے وہ بچہ جنا ہو جو اس کھلی دوڑ میں محمد رسول اللہ سے آگے نکل جائے، اور نہ آئندہ کوئی ایسی ماں پیدا ہوگی جو ایسا بچہ جن سکے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے پھر اسی مضمون کو حضور فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھنے سے نہیں روکا، اگر کسی شخص میں ہمت ہے تو بڑھ جائے مگر بڑھے گا نہیں۔ یہ عبارتیں چھوڑ دی ہیں بابا صاحب نے کیونکہ خود بول رہی ہیں کہ مطلب کیا ہے، بڑھے گا نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے کوئی وہ قربانی دینے کا اہل ہی نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی دے سکے۔ یہ صاف بات ہے کہ بڑھ سکنا اور چیز ہے اور بڑھنا اور چیز ہے۔ بڑھ سکنے کے یہ معنی ہیں کہ ہر شخص کے لیے آگے بڑھنے کا موقع ہے، اگر موقع ہی نہ رہے تو پھر مقابلہ کیسا ہوا، فضیلت کیسی قائم ہوگی؟ اور یہ راستہ اس کے لیے بند نہیں بلکہ کھلا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص آپ سے بڑھا نہیں تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشق کا نمونہ دکھایا ویسا نمونہ اور کوئی نہیں دکھا سکا۔ عام آدمی تو الگ رہے، وہ نمونہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بھی نہیں دکھا سکے۔ پھر فرماتے ہیں بعد کے خطبہ 22 اسی فروری میں ہی، اسی خطبے میں سے ہے 11 فروری 1922، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی شخص بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا نے اس مقام کا دروازہ بند نہیں کیا، مگر تم میرے سامنے وہ آدمی تو لاؤ جو محمد رسول اللہ سے مقامات قرب کے حصول میں زیادہ صورت اور تیزی کے ساتھ اپنا قدم آگے اٹھانے والا ہو سکنا اور چیز ہے اور ہونا اور چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عیسائیوں سے کہہ دو کہ اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ واقعہ میں خدا کا کوئی بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہوتا اور چیز ہے اور ہے یا نہیں یہ اور مضمون ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے درجے میں آگے نکل گیا، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے، خدا نے اس دروازے کو بند نہیں کیا، مگر عملی حالت یہی ہے کہ کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ نہیں جنا، نہ قیامت تک کوئی ایسا بچہ جن سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکے۔ اب ہر صاحب فہم پر روشن ہوگا، عقل رکھنے والا انسان سمجھ لے گا کہ عقیدہ یہ ہے کہ دوڑ کھلی ہے اور دوڑ میں کوئی ناجائز رعایت کسی کی نہیں برتی گئی۔ یہ نہیں کیا گیا کہ بعض کے ٹریک کے آگے پتھر رکھ دیے گئے ہوں اور بعض کے ٹریک کھلے چھوڑ دیے گئے۔ دوڑ کھلی ہے، قیامت تک کے لیے کھلی ہے، لیکن جس نے نتیجہ نکالنا تھا وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ قیامت تک کے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ نتیجہ نکال چکا ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکال چکا ہے کہ نہ پہلے کوئی آگے بڑھا، نہ اس میرے پاک رسول سے آئندہ قیامت تک کوئی آگے بڑھے گا،
لگا لو زور جس نے لگانا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ ہے، تبھی آپ فرماتے ہیں کوئی ماں ایسی نہیں جس نے بچہ جنا ہو، کوئی ماں ایسی نہیں جو بچہ آئندہ کبھی جن سکے، جو محمد رسول اللہ سے آگے بڑھ جائے۔ اب یہ عبارتیں بالکل کھلی کھلی اور واضح ہیں، اور اس میں آن حضور کی اعلیٰ شان کا اظہار ہے اور خدا تعالیٰ کے اعلیٰ انصاف کا اظہار ہے۔ انصافاً اس نے سب کو صلاحیتیں بھی بخشیں اور موقع دے دیے، مگر ان موقعوں سے کسی نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنی جان پر خدا کی خاطر ظلم کرنے والا کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہوگا۔